63 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، لگاتار پچھلے رکوع اس رکوع کے اندر یہودیوں کی قباحتیں اور یہودیوں کی لعنت کے اسباب کا ذکر کر کے تنبیہ کی کہ ان یہودیوں سے بھی بچو، ان کے کاموں سے بھی بچو، جن کاموں کی وجہ سے ان پہ لعنت اور غضب پھٹکار ہوا، ان کاموں سے تم بچو۔ آج اللہ رب العالمین نے انہی یہودیوں کے حوالے سے کہا، فرمایا یہودیوں میں کچھ اکا دکا دانہ ٹھیک بھی ہے لیکن اکثر برباد ہیں۔ وہ فرمایا نمبر 1، فرمایا گناہ کے اندر، ظلم کے اندر دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں، یہ ان کی فطرت اتنی خراب ہو گئی ہے، تو پھر ان سے بچو، ان والا طریقہ بھی نہ کرو۔ اور حرام کھانے میں بڑے دوڑ لگاتے ہیں، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ فرمایا مسلمانوں تم بچو، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا ان کا بہت برا عمل ہے، لیکن مسلمان میں یہ آج کمزوریاں آئی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ان یہودیوں کے مشائخ علماء کہاں ہیں؟ وہ ان کے برے بول بولنے سے، حرام کھانے سے ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں روکتے ہیں علماء تو وہ بھی اس جرم میں شریک ہو کر وہ ان سے بھی برے ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا عالم کا کام ہوتا ہے لوگوں کو منع کرنا، کوئی باز آئے نہ باز آئے، چپ رہنا تو نہیں ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وَتَرَى، اور تم دیکھو گے، کثیراً بہت زیادہ یہودیوں میں سے، منہم ان یہودیوں میں سے بہت ساروں کو دیکھو گے، اکا دکا ہیں ٹھیک ہے، بہت سارے برباد، یسارعون وہ دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں، فی الاسم گناہوں میں، والعدوان ظلم اور زیادتیوں میں۔ نمبر 3، وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ، اور ان کا حرام کھانے میں دوڑتے ہیں، حرام ملے جیسے کیسے ملے، مال ملے۔ لبئس، البتہ بہت ہی برا ہے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، اس سے بچو۔ آگے علماء کو تنبیہ کی ہے، لولا ینہا، کیوں نہیں منع کرتے ہم ان یہودی عوام کو، الربانیون اللہ والے، مشائخ درویش، والاحبار اور بڑے علماء کرام، عن قولہم ان کے بول بولنے سے، الاسم گناہ کا بول بولنے سے، واکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے روکتے کیوں نہیں ہے؟ یہ روکنا نہیں، چپ ہونا۔ لبئس، البتہ بہت ہی برا ہے، ما وہ کام، علماء کا وہ کردار، کانوا یصنعون جس کو وہ اختیار کر بیٹھے ہیں۔
جس کو وہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، یہودیوں کی لگاتار قباحتیں بتائیں آپ کو اور ان کی تباہی اور بربادی کے اسباب بتائے، لعنت کے غضب کے اسباب بتائے، اور مسلمانوں کو تنبیہ کی تم ان قباحتوں سے، ان اسباب سے بچنا، کہ یہودیوں نے یہ چیزیں اختیار کی، ان پہ غضب ہوا، لعنت ہوئی، پھٹکار ہوئی، تم بچنا تاکہ تمہارے اوپر اللہ کی لعنت، غضب، پھٹکار نہ ہو جائے۔ اس لیے بھی اللہ نے ایک یہودیوں سے بھی بچو، یہودیوں کے کرتوتوں سے بھی بچو۔ تو آج اللہ رب العالمین نے انہی یہودیوں میں سے فرمایا، قرآن کا ایک عادلانہ نظام ہے کہ اکا دکا یہودی ٹھیک بھی ہیں، لیکن ہے اکا دکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اکا دکا یہودی دین کی بات سن کر اللہ نے مسلمان بھی بنایا ان کو، ان میں عبداللہ بن سلام جیسا عظیم انسان بھی تھا، اور باقی اکثر یہودی، فرمایا اکثر یہودی برباد ہیں۔ برباد کیسے؟ فرمایا ان کی فطرت بدل گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور وہ دو باتوں کے اعتبار سے بات ذکر کر گئی، پھر اگلی بات آتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتے کرتے اس کا اندر مزاج بگڑ جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا سیاہ ہوتا ہے تو پھر اس کو گناہ ہی نظر نہیں آتا ہے، غلطی نظر نہیں آتی ہے، برائی نہیں نظر آتی ہے، ظلم نظر نہیں آتا ہے، دل کالا ہو گیا ہے، نور ختم ہو چکا ہے۔ گویا کہ ان کی طبیعت ظلم کی، زیادتی کی، گناہ کی، برائیوں والی بن گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ طبیعت بدلتی کس سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ جب گناہوں کی وجہ سے بندے کی طبیعت بدل جائے، مزاج بدل جائے، پھر اس کے سامنے لاکھ کوشش نصیحتیں کرتے رہو، اس کو اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی گناہ اس کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہے، اس کا مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ اب وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تو گناہ کرتا جائے گا، ظلم کو ظلم سمجھتا نہیں، ظلم کرتا چلا جائے گا۔ اللہ ہماری قوم کو بھی، ہمیں بھی اس سے بچائے۔ اور ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے، جب گناہ کرتے کرتے دل کالا ہو گیا، اب ان کے سامنے گناہ والی بات، بے حیائی، عریانی، فحاشی، ظلم، زیادتی، کہتے کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ ان کے چیزوں سے کو برا سمجھتے نہیں ہے، نفرت کرتا ہی نہیں ہے۔ رشوت کھاتے کھاتے، حرام کھاتے کھاتے، پھر حرام سود کھا رہا ہے، وہ کہتے ہیں سود کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، فضول باتیں نہ کرو۔ رشوت کھانے کو سعادت سمجھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں، اور یہودیوں کا یہی حال تھا، اور قرآن نے ان کا ذکر کیا، وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، دیکھو گے ان میں سے اکثر طبقہ، قرآن نے عجیب الفاظ ذکر کی، یُسَارِعُونَ، دوڑ کر جاتے ہیں گناہ میں، گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، دوڑتے ہیں گناہوں میں، وَالْعُدْوَانَ، ظلم اور زیادتیوں میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں۔ جب ایک مزاج بدل گیا ہے، اب ان کو حرام برا نہیں نظر آتا، رشوت کے طور پر ہو کہتے ٹھیک ہے جی، مال ہونا چاہیے، سود کے طور پر ہو کہتے مال ہونا چاہیے، کسی کا غصب ہو کہتے مال ہونا چاہیے، کسی کی چوری ہو کہتے مال ہونا چاہیے۔ اب ان مال کی فکر میں اس برے کو وہ برا نہیں کہتے ہیں۔ کسی پر ظلم ہو جائے گا، مال اس کا دبایا، کہتے ہونے دو، کیا بات ہے، میرے پاس مال ہونے چاہیے۔ غصب کرتے ہو کہتے زیادتی ہوگی، کہتے کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسی ہی ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ طبیعت بن جاتی ہے انسان کی۔ اور اللہ نے فرمایا یہ کام ان کا کرنا، لبئس ما کانوا یعملون، یہ ان کا عمل بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ برائی کرتے کرتے بگڑ گئے، اب حرام ہی نظر نہیں آتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، وہ نور ایک اور نیکی کی طرف آگے بڑھاتا ہے، اور نیکی، دل میں نور اجالا روشنی ہو جائے، پھر اس کی طبیعت خیر کی طرف ہو جاتی ہے، اس کا مزاج اچھی باتوں کی طرف ہو جاتا ہے، اس کا مزاج بلائی والے کاموں کی طرف بڑھ جاتا ہے، اس کے مزاج میں بلائی خیر کا میلان آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اور پھر یہ علماء کی تربیت میں یا مشائخ جس کا ذکر آگے یا ربانیون میں آتا ہے، ربانیین طبقہ یہی کرتا ہے کہ عوام کی اصلاح وہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کی وجہ سے ایسی کرتا ہے جس سے ان کی جڑ، گناہ کی جڑ، بنیاد بننے والی چیز ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی رشوت کھائے گا، سود کھائے گا، حرام مال کھائے گا، غصب کرے گا، ظلم زیادتیاں کرے گا، کیوں؟ اس کے دماغ میں دولت اور دنیا کی ہوس آئی ہوئی ہے۔ اب علماء کیا کرتے ہیں؟ ایسے طبقے کی اصلاح کرتے ہیں دنیا کے ناپائیداری میں، کہ دنیا بیکار ہے، دنیا تباہی ہے، دنیا کی لی ہے، بندہ کھا ہی نہیں سکتا ہے، موت آئی چلا گیا۔ اب وہ اس کی اصلاح کر کے اس سے دنیا کی ہوس، دنیا کی محبت اس کے دماغ سے نکالتے ہیں۔ جب دنیا کی ہوس ختم ہو جائے گی پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف ڈالا جاتا ہے، قیامت کا خوف ڈالا جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف اور قیامت کا خوف آ جائے گا اب اس کو بڑے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بڑے آرام سے وہ ناجائز کاموں سے بچتے اس کی طبیعت ہی بن جاتی ہے کہ میں نیکی کروں، گناہ والے کاموں سے بچے گا، چوری سے بچے گا، رشوت سے بچے گا، حرام سے، سود سے بچے گا، ظلم زیادتیوں سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا۔ تو اس لیے ربانیین اور علماء کرام کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کے اندر جس وجہ سے مرض پھیل رہی ہے اس مرض کو پکڑو اور دور کرو، کہ دنیا کی ہوس دماغ سے ہٹاؤ، نکالو۔ یہ ہوس انسان کو برباد کرتی ہے۔ فرمایا ضرورت کی خاطر اللہ دے گا، کوئی بات نہیں، ہوس نہ کرو، جو تمہارا نصیب ہے وہ مل کر رہے گا۔ اب یہ دماغ بنا لیا جاتا ہے تو پھر وہ غیر کے مال پہ ہاتھ نہیں بڑھاتا، کہتا ہے میرے نصیب میں جو وہ اللہ دے گا، اور دیتا ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو تربیت کے راستے میں لانا پڑتا ہے۔ ایسے طبقے کی طبیعت نیکیوں کی بن جاتی ہے، اور اس میں انبیاء پہلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر دیگر اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ازکیاء ہوتے ہیں، اصفیاء ہوتے ہیں، ان کی طبیعت نیکی والی بنتی ہے، ان کا کام ہی نیکی کرنا، برائی والی بات ان کے قریب نہیں آتی۔ بشری تقاضے پر انبیاء کے علاوہ باقیوں سے اور ساتھ دی جاتی کمی، انبیاء کا ایسے بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہودیوں کے اندر یہ قباحت ہے، مال کی ہوس، دنیا کی ہوس زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کے کام وہ کرتے ہیں، ظلم زیادتیاں وہ کرتے ہیں، حرام وہ کھاتے ہیں، سود وہ کھاتے ہیں، رشوتیں وہ کھاتے ہیں، غضب ہر کام وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ نے پھر تنبیہ کی ہے، جس تنبیہ یہودیوں کے علماء کو کر کے اس امت کے علماء کو ساتھ تنبیہ کر دی ہے۔ ساتھ فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت۔ فرمایا ان کے علماء کرام، احبار بڑے علماء، ربانی چند دن پہلے بھی گزرا تھا، ربانی کی جمع ربانیون، درویش طبقہ، دنیا سے کٹا ہوا طبقہ، زہد والا طبقہ، دنیا کی ہوس جن میں نہیں ہے، درویش، مشائخ۔ فرمایا ان کے مشائخ، ان کے علماء، ان کو روکتے کیوں نہیں اس ظلم سے؟ اگر وہ ان کے سامنے اگلا قوم والے ان حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، غصب کرتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کا مال لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، یہ سارے گناہ کے کام ہیں، اور علماء اور مشائخ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ علماء کی اصلاح کریں۔ یہ کیوں نہیں اصلاح کرتے؟ اللہ نے فرمایا، سخت تنبیہ کی ہے کہ اصلاح کرنی چاہیے تھی، اور ساتھ ساتھ پھر اگلی بات کہہ دی ہے لبئس ما کانوا یصنعون۔ ان علماء کا یہ چپ رہنا یہ ان گناہگاروں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کیوں؟ گناہگاروں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کا ایک اسلوب ہے، گناہگاروں نے گناہ کے کام کیے، جھوٹ بولے،
ظلم کی، زیادتی کی، حرام کھایا، سخت کھایا، رشوت سود کھا رہے ہیں، لیکن ان کے لیے کہا لبئس ما کانوا یعملون۔ اور علماء کے اور مشائخ کے چپ رہنے کو کہا ہے لبئس ما کانوا یصنعون، صنعت۔ فرمایا یہ قرآن کا ایک لفظ ہوتا ہے، بڑا عجیب انداز ہے قرآن کا۔ فعل عام طور پر ہر اس کام کو کہتے ہیں عربی میں، قرآن و حدیث کی اصطلاح میں، جو ارادتاً ہو یا بغیر ارادے کے، اختیار سے ہو بغیر اختیار کے، اس کو فعل کہتے ہیں مطلقاً۔ کہ ایک آدمی سے ایک غلطی صادر ہو گئی، ارادہ نہیں تھا، ہو گئی ہے، اس کو بھی فعل کہتے ہیں۔ یہ تیرا فعل ہے بھائی، وہ کہتا ہے بغیر ارادے کی نہ سمجھی میں ہو گیا۔ فعل سمجھ کر نہ سمجھ کر، اختیار اور غیر اختیاری طور پر سرزد ہو جاتا ہے، عام ہے۔ اور عمل ارادے کے ساتھ جو کام کیا جائے شریعت میں اس کو عمل کہا جاتا ہے۔ اور یہودیوں کا یہ عمل تھا ارادے کے ساتھ، حرام کھانا، سود کھانا، گناہ کا کام کرنا، جھوٹ کم کرنا، یہ ارادے کے ساتھ تھا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، یعملون کہا۔ اور صنعت کہا جاتا ہے جو کام ارادے کے ساتھ بھی کیا جائے، نمبر 2 اس کو بار بار کیا جائے، گویا عادت بنا لی جائے، اس کو لیے صنعت کا لفظ آتا ہے۔ تو علماء جو ان کے سامنے ایک بندہ بھی گناہ، دوسرا بھی گناہ، ایک بھی رشوت، دوسرا بھی رشتے، سود اور عام گناہ چل رہے ہیں، اور یہ اس گناہ پر بھی چپ، اس پر بھی چپ، اس پر بھی چپ، تو ان کی عادت بن گئی ہے۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا انہوں نے بہت برا کام کیا ہے، انہوں نے عادت بنائی ہے۔ گناہ کے اوپر چپ ہونے والا جیسے گناہگار مجرم ہوتا ہے، چپ ہونے والا بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ علماء کا ایک مقام ہے، وہ اپنی جگہ ہوتا ہے۔ مشائخ کا ایک مقام ہے، وہ قرآن اور حدیث واضح کرتے ہیں، بلند ترین لوگ ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ قوم کی رہنمائی کرتے ہیں، تب بلند ہوتے ہیں۔ جب یہ قوم گناہ کرے ہی کہتا ہے چپ کرو جی، جانے دو جانے دو جانے دو۔ جانے دو تیرا اور ان کا فرق کیا ہوا ہے؟ تو عالم ہو کر جانے دو اور وہ جاہل ہو کر جانے دو۔ تو شریعت کو جان کر کہتا ہے جانے دو، وہ شریعت کے ناجانی میں یہ کام کریں۔ فرق تو ان سے برا ہے، تو جان بوجھ کر شریعت کو جانتے ہوئے چپ ہوتا ہے، وہ تو شریعت جانتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے 2 باتیں ہوتی ہیں۔ اب معاشرے کے اندر کوئی قوم، آج ہمارا معاشرہ یہودیوں کا ہے، ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں لگا رہتا ہے۔ بہت سارے کام ہمارے معاشرے کے اندر بھی گندے آئے ہوئے ہیں، رشوتیں بھی ہیں، سودخوریاں بھی ہیں، ڈول ڈباکہ بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے۔ اور اب ان کے اوپر علماء اور مشائخ، عالم اور مشائخ کو پتہ یہ لوگ میرے معتقد ہیں، مجھے مانتے ہیں، میری بات مانتے ہیں، اور پھر یہ ان کو منع نہیں کرتا ہے سختی سے، تو فرمایا یہ بہت بڑا مجرم ہے، ان سے بھی ڈبل مجرم ہے۔ گویا ان کے اوپر چپ کر کے یہ گناہوں کا تعاون کر رہا ہے، اور قوم کی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ ایک گناہ کے اوپر چپ رہنا، ایک قوم کی اصلاح سے بے فکری کرنا، یہ ڈبل گناہ گار ہے، اور اس کو پتہ ہے میری بات چل جائے گی۔ اگر نہ بھی چلے، نمبر 2 نہ بھی چلے تو زیادہ سے زیادہ میری بات کو ٹھکرا دیں گے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، تیری بات ٹھکرائی گئی تو کیا ہے، نبیوں کی باتیں لوگ ٹھکرا دیتے تھے، بول تو صحیح، تیری بات ہی ٹھکرائی جائے گی، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اور ہاں، تیسری صورت میں آ جاتا ہے، کبھی کبھی ایک تیسری صورت آ جاتی ہے کہ بھائی میں یہاں گناہ کے کام میں، بے حیائی کے کام میں بولوں گا، لوگ میری بےزتی کریں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، میری تحقیر توہین کر دیں گے۔ ماننے والے یہ نہیں ہیں، یہ بگڑی ہوئی مخلوق ہے۔ ادھر مولوی تو مولوی، عالم تو عالم ہے، اگر نبی بھی آ جائے گا یہ نہیں مانیں گے، تو الٹا میری بےزتی ہو جائے گی مجلس میں۔ اس وقت پھر ہاں وہ اپنی بےزتی بچانے کے لیے، دین بچانے کے لیے شریعت کہتی چپ رہ گیا تو مجرم تو نہیں ہوگا، لیکن افضل کام پھر بھی چھوڑ گیا۔ افضل یہ ہے، نبیوں کی توہین ہوئی تو انہوں نے کیا کیا ہے، حق بات تو نبی بھی کر دیتے تھے، گناہ کے سروگوں کو روک دیتے، لوگوں نہیں مانتا تو نبیوں کو بھی پتھر مار دیتے، نبیوں کو بھی گالیاں دیتے، کیا ہو گیا ہے۔ لیکن حق کا اظہار حق کا اظہار کر دے گا تو ان گناہگاروں کی وجہ سے جو عذاب آنے والا ہے، اس کے حق کی وجہ سے اللہ عذاب کو ٹال دے گا۔
اسی لیے عالم کے لیے کہا جاتا ہے عالم رحمت ہوتا ہے. گناہوں کا عوام کے بے شمار گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب یہ شریعت کو بولتا ہے اس علاقے سے اللہ عذاب اٹھاتا ہے. یہ رحمت تو ہو گیا ہے، لیکن شریعت بولے تو تب کی بات ہے. چپ، ان سے بڑا مجرم ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور بڑے مجرم کے اعتبار سے حضرت مالک بن دینار کی روایت آتی ہے. اللہ، مالک بن دینار رحمہ اللہ کی روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں فلاں بستی کے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر دو. بنی اسرائیل کی، یہودی ہی کی بستی پر. فرشتوں نے کہا اس بستی کو غرق کر دو. فرشتوں نے آگے سے کہا، جو سیاح رپورٹر فرشتے تھے، انہوں نے کہا یا اللہ، بستی میں واقعتاً گناہگار بے شمار ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، حرام خور ہیں، گناہگار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑا نیک زاہد بندہ ہے، عبادت گزار بندہ ہے، اپنی عبادتوں میں لگا رہتا ہے. اللہ رب العالمین نے جواب میں ارشاد فرمایا ان گناہگاروں کے ساتھ اس کو بھی غرق کر دو. فرمایا یا اللہ وہ تو نیک آدمی ہے. فرمایا نیکی کیا کرے، اپنی ذات میں نیک ہے، لیکن جو شریعت کا تقاضا ہے گناہ کو گناہ کہنا اور برے کو برا کہنا، حرام کو حرام کہنا، یہ ان کو کبھی کہتا نہیں ہے. اور وہ حرام کر رہے ہوتے، کہتے چپ ہے، ان کا فعل ہے، میرا فعل اپنا ہے. فرمایا یہ تیرا فعل نہیں ہے، تیری ایک ڈیوٹی ہے. اس کو بتاتا کیوں نہیں ہے؟ نہ کیا تو تم برابر کا مجرم ہے. چپ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اسی لیے علماء ربانی کے ذمہ اللہ نے ساتھ تنبیہ کی ہے کہ علماء کا کام اپنا ہوتا ہے، عوام سنے یا نہ سنے وہ حق کی صدا لگا دے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے نام سنا، عظیم پیغمبر. ان کے بعد ان کے شاگرد یوشع بن نون نبی بنے تھے، اور بڑے عرصے تک وہ نبی اور یہودیوں کی اصلاح کرتے رہے. روایت میں آتا ہے یوشع بن نون کی ایک جماعت، بعد میں ان کے ساتھ بہت سارے نوجوان آئے، جہاد کیا، بڑے نیک لوگ بھی تھے ان کے ساتھ. اگرچہ اسرائیل اور یہودیوں نے گڑبڑ کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن انہوں نے اپنی محنت کی ان کے ساتھ، پھر وہ چلے. ایک بستی 1,00,000 بندہ تھا. اللہ نے یوشع بن نون کو وحی کے ذریعے سے بتایا یہ 1,00,000 کے 1,00,000 پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس نے کہا یا اللہ 1,00,000 پر، یہ بستی کے اتنے لوگ، ان میں سے 60% گویا 60,000 گنہگار ہیں، 40,000 تو نیک بزرگ لوگ ہیں. فرمایا ان نیکوں کو ان 60 گنہگاروں کے ساتھ تباہ کر دو، ان کو تباہ کر دیا جائے گا. کہ ان کی نیکی کا کیا ہے؟ گناہ ہو رہا ہے اور یہ چپ کیوں ہیں؟ ظلم ہو رہا ہے، یہ چپ کیوں ہوتے ہیں؟ ان کا کام ہے بول دینا، کوئی مانے یا نہ مانے. مانے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، نہیں مانے گا تو پھر بھی فائدہ ہے کہ عالم کے بولنے کی وجہ سے، میں نے عرض کیا ہو جاتا ہے؟ عذاب ٹل جاتا ہے. اور آج آپ معاشرے کا حال دیکھتے ہیں، معاشرے کے اندر کون کون سا گناہ نہیں ہے؟ قدم قدم پہ وہ فتنہ ہے، وہ فراڈ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ بہتان تراشیاں، الزام تراشیاں، حرام ہو رہیاں، رشوت ہو رہیاں، سارے کام ہیں، سود خوریاں، سب کچھ ہے. اگر زناکاریاں، بدکاریاں، فحاشی، عریانی عروج پر ہے، یہ کہتی عذاب الہی آ جائے. اگر بچے ہوئے ہیں تو 2 وجہ سے. ایک علماء ربانی جو کہتے ہیں یہ ناجائز، یہ ناجائز، یہ ناجائز، مانے کوئی نہ مانے، مولوی ہی سے مذاق کیوں نہ کرے، لیکن علماء بیان کر دیتے ہیں کہ ناجائز ہے بھائی. کبھی کبھی لوگ کہہ دیتے ہیں، کبھی ایسی بھی کہتے ہیں، بات بیان کی جا، کہتے ہیں میرے خلاف تقریر کی ہے. او بھائی تیرے خلاف نہیں، دین بیان کیا، ہمیں کیا پتہ تیرے اندر یہ غلطی ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو عمومی بات کی ہے. اور دوسرا ان علماء ربانی کی وجہ سے عذاب بچتا. دوسرا یہ مساجد مدارس میں جو یہ بچے قرآن کا حفظ کرتے ہیں نا، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ درس آپ سنتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کے کتنی عذاب ٹلتے ہیں. ان 2 طبقوں کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ مساجد مدارس کے طلباء، یہ علماء کی حقانیت، حق گوئی. وگرنہ اس وقت معاشرے میں کون سا گناہ نہیں ہے؟ اگر توازن کرے نا، ہمارا طریقہ اور بنی اسرائیل کا دور نہیں ہے، برابر برابر جاتا ہوا نظر آتا ہے کبھی کبھی. اور نبی کا وہ فرمان سچا نظر آتا ہے کہ میری قوم یہود کے بالش ببالش چلے گی.
ایک بالش جتنا بالش جوتا جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، اور آج وہی حال ہے ہمارا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ اس طبقے کی مہربانی ہے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی مہربانی ہے، علماء ربانی کی مہربانی ہے۔ اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کو غلبہ عطا فرمائے، اور دین کو دیگر لوگوں پر بھی اللہ غالب فرما دے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے بندے ہیں، مولا تو معاف فرما دے۔ حق والوں کے ساتھ محبت عقیدت نصیب فرما، حق والوں کی اتباع نصیب فرما، باطل پرست طبقے سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کے سننے کو سنانے کو قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے اعزا اقارب جو دنیا سے چل بسیں ان کی روح کو تحفے کی شکل میں اس کا ثواب پہنچا، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کو مصیبت سے نجات نصیب فرما، بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں نازل فرما۔ ملک پاکستان کی حالت دگرگوں ہے، یا اللہ تو اس کی حالت کو بہتر فرما دے، اور یا اللہ جو بنور کے اندر پھنسا ہوا ہے یا اللہ اس تباہی سے پاکستان کو نکال دے، امت مسلمہ کی مدد فرما۔ یا اللہ صحیح سمت صحیح روح والے لوگ نصیب فرما، یا اللہ بہتر صورتیں پیدا فرما دے، شر والی فساد والی فتنوں والی صورتوں سے محفوظ و سلامت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں قرآن کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔